بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج قرآن اندازی ہو چکی ہے اور آپ میں سے جن خوش نصیبوں کے نام حج کی قرآن اندازی میں نکل آئے ہیں ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کے سفر کو آسان بنائے اور وہاں بھی آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں آسانیاں پیدا کرے۔ حج کا سفر ایک بہت بڑا دینی فریضہ ہے اور اس میں بہت سی مشکلات بھی پیش آتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ابھی سے بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ تیاریاں کرنے کا مطلب یہ ہے آپ کو ذہنی جسمانی طور پر تیار ہونا ہے، اور آپ کو بہت سی ایسی عادات اپنانی ہے اور بہت سی ایسی عادات چھوڑنی ہے جن کی اپنانے اور چھوڑنے کی وجہ سے آپ کے سفر حج میں آسانی پیدا ہو سکے اور آپ وہاں پہ آسانی سے، سہولت سے، صحت یابی کے ساتھ اپنا حج ادا کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو مبرور کرے۔ آمین ثم آمین۔ اس سلسلے میں یعنی حج کی تیاریوں کے سلسلے میں آپ کو بہت زیادہ ویجیلنٹ یعنی اویئر رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو آپ کو چاہیے کہ آپ روز ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں، چلیں پھریں اور کوشش کریں کہ آپ روزانہ واک کریں، اور اس واک کا دورانیہ بڑھاتے بڑھاتے آپ کم سے شروع کریں، 10 منٹ سے اگر آپ واک کے عادی نہیں ہیں، اور اسے کم از کم 5 کلومیٹر تک لے جائیں، کیونکہ حج ایک مشقت کا بھی نام ہے جس میں آپ کو جسمانی مشقت بھی کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو چلنا ہوتا ہے، آپ کے منی کے کیمپ سے مزدلفہ میں رات گزارنی ہوتی ہے، منی کے کیمپس میں رہنا ہوتا ہے، اور پھر منی کے کیمپ سے آپ کو آگے بھی جا کر پیدل چلنا ہوتا ہے، کنکریاں مارنے جانا ہوتا ہے، اور یہ سب سفر آپ کا پیدل ہوتا ہے، کیونکہ حج کے دنوں میں ٹرانسپورٹ 5 دنوں کے لیے بند ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ چلیں اور زیادہ دیر زمین پر بیٹھنے کی بھی عادت بنائیں۔ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں آپ کو جائے نمازوں پر یا کارپیٹس پر بیٹھنا پڑتا ہے، اگرچہ وہاں چیئرز بھی دستیاب ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ زمین پہ بیٹھنے کی عادت بنا لیں، اور چیئرز زیادہ مستحق لوگوں کو جو جسمانی طور پہ اس کے زیادہ حقدار ہیں ان کو دے دی جائے۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ آپ بغیر ٹیک کے سیدھا بیٹھنے کی عادت بنائیں، تاکہ آپ وہاں جا کر تھکے نہیں اور زیادہ دیر بیٹھ کر آسانی سے عبادت کر سکیں۔ دھوپ میں چلیں، آج کل تو بہت سردی ہے، آپ سردی میں اس سیزن سے شروع کریں۔ ابھی حج کے سفر میں تقریباً 3 سے 3.5 ماہ باقی ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ابھی اسے آپ واک اپنا معمول بنا لیں، تاکہ آگے جا کر، کیونکہ حج آ رہا ہے گرمیوں میں، اور ان دنوں یہاں پاکستان میں بھی اور باہر مکہ مکرمہ میں بھی بہت گرمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ ابھی سے عادت ڈال لیں چلنے کی، اور پھر تاکہ آپ کو دھوپ میں بھی چلنے کی عادت ہو۔ ان دنوں مہینے آ جائیں گے گرمی کے اور آپ مسلسل چلنے میں یوز ٹو ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ زیادہ دیر کھڑے رہنے کی بھی عادت بنائیں، کیونکہ اب کئی جگہ آپ کو قطاروں میں لگنا پڑے گا، ویٹ کرنا پڑے گا، تو آپ کو کھڑا رہنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ قرآن پاک پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ ڈیلی قرآن پڑھیں، کم از کم 1 سپارہ پڑھیں، یا 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور جو لوگ کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن لوگوں کو اتنی عادت نہیں ہے وہ اس چیز کو اپنا معمول بنائیں، تاکہ وہ آسانی سے اپنی ساری عبادات کر سکیں اور دل جمی سے کر سکیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں دل لگے، اور ان کی عادت بن جائے کہ ہر وقت ان کی زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر الہی جاری رہے۔ صبح شام کے اذکار پڑھیں، اس کے لیے چھوٹی سی کتابیں ملتی ہیں، آپ وہ لے لیں، اور دعا ہے ایک بہت بڑی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ آپ صفا مروہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑی دعائیں ہیں، وہ چھوٹی سی ایک کتاب ملتی ہے، چاہیں تو وہ خرید لیں، چاہیں تو زبانی یاد کر لیں، اور صبح شام پڑھنے والی جو صورتیں ہوتی ہیں جو کہ مسنون صورتیں ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی، آپ وہ یاد کریں۔ وہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں زیادہ تر، جیسے سورہ یاسین ہے وہ تو بڑی ہے، آپ سورہ یاسین پڑھیں صبح کے وقت،
فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی مدد کا جذبہ، بھائی چارے کا جذبہ، کیونکہ وہاں آپ کو مل جل کے رہنا ہے، آپ کو سب لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر ہمدردی کا جذبہ ہو، کیونکہ سب آپ ایک ہی کمرے میں روم شیئر کریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور تقریباً 40 سے 43 ڈیز کا یہ سفر ہے، تو آپ کو ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ اس کے علاوہ آپ احرام کی چادریں، اگر آپ مرد ہیں تو احرام کی چادروں کو پہننے کی پریکٹس کر لیں تاکہ وہاں جا کر آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور تسبیح اور ڈیجیٹل کاؤنٹر وغیرہ بھی آپ لے لیں۔ اول تو ہوگا، ہر مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے ڈیجیٹل کاؤنٹر، تسبیح اگر نہیں ہے تو آپ وہ بھی خرید لیں کیونکہ وہ زیادہ ایزی ہوتی ہے، اس میں کاؤنٹنگ ایزی ہو جاتی ہے۔ موبائل فون آپ سائلنٹ یا وائبریشن پر رکھنے کی عادت اپنائیں، کیونکہ وہاں حرم میں اگر موبائل آپ کے کوئی بھی ٹونز بجتی ہیں، اور خاص طور پہ اگر رکھیں تو آپ کوشش کریں کہ اسلامک ٹون رکھیں، اور پھر اسے حرم میں اور دوسرے مقامات پر آپ نے اس کو وائبریشن پہ رکھنے کی عادت بنائیں، اور زیادہ دیر موبائل یوز کرنے کی عادت پہ کنٹرول کریں۔ عبادتوں میں دل لگائیں تاکہ وہاں جا کے بھی آپ کا دل لگے، اور آپ جس مقصد کے لیے آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں، اتنی جسمانی اور مالی مشقت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو قبول کرے۔ امید ہے میری یہ ساری سجیشنز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اس کا میں پارٹ 2 بھی بناؤں گی، کائنڈلی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میں آپ کو سارا بتاؤں گی کہ کون سا سامان آپ کو لے جانا چاہیے، کون سا نہیں لے جانا چاہیے، اور وہاں کیا کیا دقتیں آپ کو پیش آ سکتی ہیں، اور یہاں کیا کیا آسانیاں ہیں، کیا کیا سہولتیں ہیں اللہ کے گھر میں ان لوگوں نے دی ہوئی، مکہ مکرمہ کے جو بادشاہ ہیں۔ اللہ بادشاہ ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں دیا اور انہوں نے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور بہت اچھا کنٹرول کر رہے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان بنائے، اور آگے جا کر جب آپ حج کریں تو وہ حج مبرور ثابت ہو۔ آمین ثم آمین۔ میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کمنٹ میں لکھیے گا کہ آپ کو حج سے متعلق کون سے سوالات کے جواب چاہیے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی، میں بھی یہ بھی کوشش کر رہی ہوں کہ حج اپلیکیشن کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں، جو گورنمنٹ نے ایک حج اپلیکیشن لانچ کی ہے اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بناؤں گی، تو اس کے لیے کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں۔ جزاک اللہ۔